ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک عورت نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میری جوان بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا اس عورت کو، تو اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں، اچھی حالت میں نہ دیکھا۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اپنا خواب عرض کیا کہ حضرت اچھی حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ جب آپ سوئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اور سر پر تاج سجا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ تو کہا کہ اس نے تو حالت ایسی بتائی تھی کہ عذاب میں ہے، اچھی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو ایک اچھی حالت نظر آ رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ سمیت 560 قبر والوں سے عذاب دور کر دیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا، پروگرام کا نام ہے ادھر والے بولیں، ادھر والے بولیں، سب مل کر بولیں، جو گھر پر بیٹھے ہیں آپ بھی بولیں۔ آپ اسٹوڈیو میں پورے پروگرام میں آپ نے اچھے انداز سے شرکت رکھنی ہے، پوری توجہ یہاں رکھنی ہے، اور ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسی باتیں بیان کی جائیں گی جنہیں آپ سنیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ ہاں مزہ آ گیا، کیا بولیں گے؟ بہت اچھی بات بتائیے، بہت اچھی کہانی سنائیے، بہت اچھے نعرے لگائیں۔ بس آپ یہی کہتے رہیں گے واہ کیا، پروگرام کو اچھا کون کرے گا؟ تو ناظرین، یہاں پر تو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پروگرام کو اچھا کرنا ہے، تو یہ کہ ایک ہوتا ہے پروگرام کو کرنا، ٹھیک ہے، پروگرام کو بیان کرنا، نعت خوانی پڑھنی،
لیکن تو سننا، بات سننے والے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا، اچھے انداز سے سن رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب یہ سننے والے اچھے آ جائیں اور بیان کرنے والے اچھے آ جائیں، پڑھنے والے اچھے آ جائیں، تو پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو ماشاءاللہ پروگرام میں واہ کیا بات ہے. یہ تو ہے اردو میں، آپ کسی زبان میں سنا سکتے ہیں؟ کون سی زبان میں سنائیں گے؟ کچی. کچی میں کیسے بولیں گے؟ واہ کرو گال ہے. واہ کرو گالے، واہ بھائی واہ. اور کوئی؟ سندھی زبان میں چلیں جی. واہ چھا گال ہے. واہ چھا گال ہے. زبردست زبردست، یہ ہو گیا سندھی میں. جی میرے بھائی. کانچی زبان میں سناؤں گا. کھانچی کی زبان میں چلیں جی. واہ سواچے. واہ سواچے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی بھائی؟ گھانچی زبان میں بھی ہو گیا. آپ کون سی زبان میں سنا رہے ہیں؟ نام کیا آپ کا؟ مائی قریب. وقاص احمد. وقاص احمد کس زبان میں؟ پنجابی میں. چلو میرے بھائی. واہ کیا گل ہے. واہ کیا گل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی؟ ارسلان احمد. ارسلان احمد کہاں سے ہیں؟ میرپور خاص. رانگڑی میں سناتا ہوں میں. رانگڑی میں کہتے ہیں واہ کے بعد سے. واہ کے بعد سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. پروگرام شروع ہو چکا ہے. یہ ہے اردو میں ہے، یہ تو آسان ہے، ہماری یہاں زیادہ اردو بولی جاتی ہے. تو پروگرام شروع ہو چکا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ پروگرام ہے دادا کا، نانا کا، چھوٹوں کا. تو یہ پروگرام ہے ہم سب کا اور اس کا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں. پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اپنی سواری پر تھے تو سامنے جو مسجد نظر آئی تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے. تو جیسے سواری سے اترے تو ایک قریب میں ایک شخص تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ اس سواری کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. تو جیسے ہی آپ نماز پڑھ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سواری تو موجود ہے لیکن سواری کے اوپر جو ایک بیٹھنے والی سیٹ ہوتی ہے جگہ، وہ سیٹ موجود نہیں ہے. تو پھر آپ نے ایک شخص سے کہا جو آپ کے خاص تھا، بولا لے کر آؤ بھائی. تو بازار جاتا ہے، ایک شخص وہ بیچ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کتنے کی ہے؟ وہ لے کر آیا تھا. اس کو یوں سمجھے جیسے 6 دینار کی وہ لے کر آ گیا. اب 6 دینار کی لے کر آیا تھا اور لا کر وہ حضرت کو بتا دیتا ہے کہ حضرت یہ لے کر آیا ہوں خرید کے. تو جیسے ہی وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سیٹ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میری ہی ہے. تو وہی شخص بازار میں بیچ رہا تھا. تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے سوچا تھا کہ جب میں نماز پڑھ کر آؤں گا وہ شخص جو سواری کی حفاظت کر رہا ہے اس کو 6 دینار دوں گا. یہ سمجھانے کے لیے ایک رقم انہوں نے سوچی تھی کہ 6 دینار دوں گا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 6 دینار اس تک پہنچ گئے لیکن حلال ہو کے نہیں پہنچے. اس کی قسمت میں آنے تھے 6 دینار لیکن آئے، اس کو وہ پیسے ملے، لیکن ملے کیسے؟ جائز طریقے سے نہیں ملے. ٹھیک ہے، اس نے چوری کر کے وہ چیز بیچی. یاد رکھیں قسمت میں جو لکھا ہے وہ ملے گا. قسمت میں جو لکھا ہے وہ ملے گا. میری قسمت میں جو دانا ہے وہ کوئی دوسرا لے نہیں سکتا. میرے پاس جو پیسے آنے ہیں وہ آئیں گے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ میرے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن حلال ذریعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے گا. اگر حرام ہوا وہ رقم آ تو گئی، وہ پیسے آ تو گئے لیکن جائز طریقے سے نہیں آئے، پھر اس کا حساب کتاب کیسے دے پائیں گے؟ اور یہ ہے کہ حساب و کتاب جب ہم سنتے ہیں وہ ہے ہی حلال پر، کہ حلال کا حساب کتاب ہے، حرام تو ہے ہی حرام، تو اس پہ کیا حساب کتاب؟ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ کہ لوگوں کا اس طرف ذہن بنا ہوا ہے کہ چوری چکاری کا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انہی معاشرے کے حصے ہوتے ہیں، وہ چوری کرنے والے پیدائشی چورے نہیں ہیں، ان کو صحبت خراب کر دیتی ہے. پھر بعض دفعہ یہ گینگ بن جاتے ہیں، 2-4 لوگ، پھر یہ لوٹم ماری وغیرہ چل رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں برکت نہیں ہے. برکت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا گیا، جو شریعت نے منع کیا ہے اس طرح مال نہیں لینا ہے، اور اگر اس طرح مال آیا گھر کے اندر تو برکت نہیں ہوگی. تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، اور پھر جو مال آیا اس میں برکت بھی نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ جیسے میں ایک کو آسان طریقے سے سمجھاؤں، ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں 1 گلاس پانی پلا دیں، ایسے ہی بولتے ہیں نا، 1 گلاس پانی لے کر آئیے گا، یا فریج سے بوتل سے پانی نکالتے ہیں، 1 گلاس پانی بھرتے ہیں، پی لیتے ہیں. جب 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں پانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے.
پانی میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. بندہ ایک گلاس پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے, اور اگر یہ برکت ختم ہو جائے, جگ کے جگ پی جائے, ٹنکیاں پی جائے, سمندر کا پانی پی جائے, پیاس نہیں بجھ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھی ہے برکت. برکت کیا ہے؟ زیادہ مال آیا لیکن گزارا نہیں ہو رہا, یہ برکت نہیں ہے. کم آیا, گزارا ہو گیا سارا کام. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت رہے, سارے کام نمٹ جائیں. یہ ہاتھ یوں رہے یوں نہ رہے, یوں ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں, ہاتھ ایک ہی ہے. اور جب اس قسم کا چسکا لگ جاتا ہے کہ لوٹ مار کرنے کا, لوگوں کے مال پہ نظر رکھنے کا, پھر یہ عادت میں آ جاتی ہے, عادت میں آ جاتی ہے. پھر بندہ اسی طرف چل رہا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, میں نظر آتے ہیں, میں بھی یوں پاگل بناؤں گا, یہ الگ گھٹیا مال ہے, دیکھنا کتنے اچھے داموں میں نکال دوں گا. تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پکڑے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک شخص ہوتا ہے یہاں جھوٹ بولتا ہے, یہاں کوئی غلط کام کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ایک شخص ہے جو پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے, چوری کر رہا ہے, پکڑا نہیں جا رہا, ڈاکے ڈال رہا ہے, پکڑا نہیں جا رہا, اور ہیرا پھیری کر رہا ہے, پکڑا نہیں جا رہا. تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, دیکھا تیرے بھائی نے کیسا کام کیا. بھائی یہ مقام ہے, ایسا مقام ہے, اس مقام پہ آ گئے کہ گناہ راز آ گیا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا, نہیں آپ جھوٹ بول رہے, پکڑا جاتا ہے. تو یہ کہ یار راز نہیں آ رہا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں بولا جاتا جھوٹ, اور بعض لوگ یہ بولتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہوں گا. ایک شخص تھا, وہ چوری کرتا تھا, جگہ جگہ وہ چوریاں کرتا تھا, پکڑا نہیں آتا تھا. تو اب اس نے کہا کہ چوری کرنے میں پیسہ ویسا آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو بھی یہی چیز سکھاؤں. اب غلط آدمی, سوچ بھی غلط. اب اس نے اپنے بچے کا ارادہ کیا, تو بچے کو کہنے لگا, بیٹا یہ دیکھ رہو فلیٹ, دیکھ رہو فلیٹ. بولا جی پاپا. بولا یہ دیکھو ایک 8ویں منزل نظر آ رہی ہے. بولے ہاں. بولے اگر تم چوری کرو نا تو سب سے پہلی چوری یہاں کرنا. بولا کیوں؟ بولا یہ یہاں کے لوگ شریف ہیں, میں یہاں کے لوگ, میں یہاں پر 8 مرتبہ چوری کر چکا ہوں, یہ کچھ نہیں کہتے, تو آرام سے ہم لوٹ لیتے ہیں. تو اگر تم نے سٹارٹ کرنا ہو تو کہاں سے سٹارٹ کرنا؟ یہ 8ویں منزل پہ دیکھو جہاں لائٹ جل رہی ہے, جہاں روشنی ہو رہی ہے, یہاں سے جو ہے تم نے چوری سٹارٹ کرنی ہے. تو بچہ کہنے لگا, پپا سٹارٹ میں یہاں سے کروں؟ آپ 8 مرتبہ ان کو لوٹ چکے ہیں, ان کا گھر خالی کر چکے ہیں, لیکن ان کے گھر میں آج بھی روشنی ہے, ہمارے گھر میں اندھیرا ہے. ان کے آج بھی روشنی ہے, ہمارے گھر میں اندھیرا ہے. آپ کسی کے گھر کی روشنی ختم کر کے کتنے دن تک اپنا گھر کا چولہا جلا لیں گے؟ کتنے دن تک اپنے گھر میں روشنی کر لیں گے؟ حالات اتنے خراب ہیں, اتنے خراب ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں, اس ٹاپک پہ بھی بولنا پڑ رہا ہے, ڈاکو آ رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. اور پھر یہاں پر حالت یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک 500 کا نوٹ بھی ادھر ادھر ہو جانا, بندے کی ٹینشن میں آتے ہیں, یار گیا کہاں, اب میں گھر کیسے لے کے جاؤں گا. بعض لوگ اتنے غریب و غربا ہیں, ان کی تو کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہے, بیچارے پیدل جا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. وہ ایک کسی نے بات بتائی کہ ایک عورت تھی, تو وہ اپنی والدہ کے لیے دوائیاں بڑی مشکل سے اس نے خریدیں, اتنی مشکل سے خریدیں کہ اپنا زیور بیچا, تو والدہ کے لیے دوائیاں خریدنے جا رہی تھیں. تو ایک چور آیا, ایک ڈاکو آیا, اس نے اس کا پرس چھینا اور چلا گیا. اب وہ اتنی مشکل سے دوائیاں خریدنے جا رہی تھی, وہی پیسے تھے, اب جب وہ پیسے بھی نہیں بچے, اب بیچاری کیا کرے. تو چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ دوائیاں نہیں ہو سکی, علاج صحیح ہو نہیں سکا, تو والدہ کا انتقال ہو گیا. تو بعض دفعہ 1 روپیہ نہیں جا رہا ہے, بعض دفعہ چند روپے نہیں جا رہے ہیں, بعض دفعہ پوری پوری جان جا رہی ہے. بولیں کہ یہ قتل تو نہیں ہوا, یہ خون تو نہیں ہوا, لیکن کیا کہ یہ چیز اس طرح پہنچی نہیں. جیسا امیر سننا پچھلے دنوں شاہ فرما رہے تھے کہ گرمی سے اموات ہو رہی ہیں. بولیں طبیعت اس طرح خراب ہوئی, تو سبب جو ہے بعض دفعہ گرمی بھی بن رہا ہے. تو ایک دوسرے کو دینے والے بنے, ایک دوسرے کو دینے والے بنے, حوصلہ دیں. حوصلہ دینے میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا, حوصلہ تو دے دیں. کسی سے مسکرا کے بات کر لیں, کسی سے اچھے انداز سے بات کر لیں, خوش دلی کے ساتھ مل لیں, اور اگر بالفرض 100 روپے ہیں تو 10 روپے دے دیں, کچھ نہ کچھ تو دیں نا. آپ 10 روپے بھی دیں گے تو ایک اچھا خاصا اس کے پاس اماؤنٹ ہو جائے گا. لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات ہے, اپنے بھائی کا خیال کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. اور یہ چور ڈاکو وغیرہ جو اس قسم کی بات ہیں, بندہ کرے تو کیا کرے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی جو دیکھنے والے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ جس سے گھر ڈسٹرب ہو گیا, کئی مہینے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ اس پوزیشن پہ لانے پہ. تو کیا کہ بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, شکر کرنے والا دل ہو. آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں
کہ بھائی صبر کریں. آخر میں ہی کہہ سکتے ہیں صبر کریں. بعض دفعہ بندوں میں آ جاتی ہے بے صبری. بولے کہ ابھی بھی صبر کریں؟ جی ہاں ابھی بھی صبر کرنا ہے. صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو آج ہم نے جو ہے اس قسم کی باتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس قسم کا ذہن ہے جو چوری کر رہے ہیں, ڈاکے مار رہے ہیں, اس پر بڑی وعید ہے. میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا. چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا. ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا. پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا. تو اللہ پاک چوری سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ پاک ڈاکو سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ پاک مال کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرمائے, بالخصوص ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی آج کی کہانی اور چند مفید باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو عاشقان رسول موجود ہیں, آپ لوگوں سے کچھ باتیں سننی ہیں. ایسی باتیں بتائیں جو گھر پہ لوگ بیٹھے ہیں بولیں کیا بات بتائیے, مزہ آ گیا, واہ کیا. یہ جملہ ایسا ہے کہ بندہ خوش ہوتا ہے تو بولتا ہے واہ کیا. کوئی چیز دیکھتا ہے مزہ آ گیا, واہ کیا بات ہے. یہ تو کوئی اچھا لگ رہا ہو, کیا بات ہے آپ کے, واہ کیا بات ہے, مزہ آ جاتا ہے. جی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایسی خوشیوں سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات بتائی. بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری خوشی سے سامنے والا خوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا کوئی لطیفہ سنا دیا جاتا ہے, کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ کسی کو برا لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انجانے میں ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کر اس طرح ٹارگٹ بنا کر پتہ ہے کہ اس کو آپ ہٹ کر رہے ہیں, یہ انداز درست نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ برابر والا جو ہوتا ہے, لمبا سفر ہو یا چھوٹا سا بھی سفر ہو, تو برابر والا آنکھیں بند کر کے نیند کر کے وہ ہمارے کندھے پہ آیا ہے. تو بات تو کیوں کرتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی. تو اگر وہ سو رہا ہے سونے دو. اگر کوئی ہمارا سہارا لے کر سو رہا ہے تو یہ ہے, اگر کسی ہماری ذات سے کسی کی پریشانی دور ہو رہی ہے, کسی کو اچھا لگ رہا ہے, سونے دو. لیکن کوشش کریں کہ سوئے نہیں یار اس کے کندھے پہ. ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ اس طرف سائڈ پہ آ جائیں, اس والی سائڈ پہ آپ سو جائیں, ٹھیک ہے. لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری ذات سے کسی کو بات پسند آ رہی ہے, کوئی ہماری طرف سے کسی کو پریشانی دور ہو رہی ہے, یا ہم اس کی ہیلپ کریں, تو یہ عادت بنائیں. جی اور کوئی بھائی, نام کیا؟ ارسلان احمد. ارسلان احمد, جی کہاں سے تشریف لائیں؟ میرپور خاص سے. میرپور خاص سے. جی کسی نے کیا خوب کہا ہے, غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. واہ کیا بات ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو بندہ یوں ہے کہ ان کے پاس تو نعمتیں کم ہیں, ان کے پاس نعمتیں کم ہیں, تو اپنی پوزیشن پہ یاد آ رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے بول رہے ہیں کہ پپا اے سی چلا دیں, بچے بول رہے ہیں گھر کے اندر پپا اے سی چلا دیں, لیکن ایک ہی ادھر پنکھا ہی نہیں چل رہا ہے. وہ ایک پوسٹ تھی, پانی پینے والی بوتل ہوتی ہے نا, پانی پینے والی بوتل, ایک بچے نے جو ہے وہ اسی کو چپل بنایا تھا. 2 بوتلیں تھیں, اس کے اندر ایسے دھاگے واگے لگائے, ایسی ڈوریاں بنائیں, اور انہی بوتلوں کو اس نے جو ہے وہ چپل کے طور پہ بنایا ہوتا. جب یہ پوسٹ دیکھیں, اور ایک دفعہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے ہزار والے جوتے چاہیے, اس طرح کے جوتے چاہیے, جب آپ بچوں کو اسے دکھائیں گے بیٹا یہ دیکھیں, تو یہ کہ ہماری بھی تربیت ہو, ہماری بھی تربیت ہو. یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جو اس قسم کے غریب غربا ہیں, ان کے چہرے پہ ہے مسکراہٹ, وہ ہیں خوش. بعض لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے, یوں ہی بیٹھے ہوئے, وہ گرمی میں یوں پسینہ نکل رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یار وہ گرمی ہو رہی ہے, خوش ہے, پسینہ صاف کر کے, یار گرمی ہو رہی ہے, خوش ہیں. اور ایک ایسی میں بیٹھے, ٹیسٹ ہی نہیں ہے کھانے. جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے, ایسے لوگوں میں آنا جانا ہوگا, تو پھر اپنا دکھ جو ہے کم لگے گا. جی ماشاءاللہ. میرا نام امان اللہ اختری. جی کیا کسی نے خوب کہا ہے, وقت کی قدر کرو, وقت تمہاری قدر کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کی قدر کریں
وقت ہماری قدر کرے گا. وقت میں خاص بات ہے, اچھا ہے, خوش ہیں, رکے گا نہیں, چلا جائے گا. دکھ میں ہے, غمگین میں ہے, چلا جائے گا. وقت میں یہ بات ہے, وقت چلتا رہتا ہے, وقت چلتا رہتا ہے. میں آج ہی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرک کے اوپر, کھلا ہوا ٹرک تھا, برف کی بہت ساری سلیں رکھی ہوئی تھیں, اور جیسی گرمی ہے ان دنوں ویسا پانی بہہ رہا تھا, یعنی کہ بہت ساری سلیں رکھی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے گرمی بھی ہے اور کھلی فضا میں رکھی ہوئی تھی. اب گرمی کی وجہ سے پانی اتنا بہرا, یعنی کہ ہے برف. اب جس جگہ پہ یہ لے کر جا رہا ہے وہ پانی تو برف ضائع ہو گئی گھل گھل کے. تو چاہے زندگی بڑی ہو, جتنی بڑی ہو, برف کی طرح گھل رہی ہے, ختم ہو جائے گی. تو وقت کی قدر کریں, وقت کی قدر کریں. بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے, ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ایک رستے سے گزرے, دوبارہ اس رستے سے آئے. بولے حضرت کیا ہوا, آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ بولے تمام رستے ذکر کرتا ہوا جا رہا تھا, اس رستے میں رہ گیا تھا, تو اس رستے کو بھی ذکر اللہ میں گزار دیا. ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے مگر کچھ جگہوں پر ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچے ہو نا, گھر کے چھوٹے بچے ہیں, بعض دفعہ ایسے ہی کوئی آؤ بھائی, چھوٹی موٹی کی ہوتی ہے, کھیل رہے ہوتے ہیں, اچھل رہے ہوتے ہیں, یوں تو ان کو چھوٹا بچہ کیسا خوش ہو رہا ہوتا ہے, پپا, بڑا بھائی. بعض جگہ پہ ہار جانے میں زیادہ خوشی ہے. تو بعض دفعہ آپ کو جواب آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ دوسرے کو موقع مل جائے. ماشاءاللہ. جی نگران, نام؟ میرا نام محمد ساجد اتاری. ساجد اتاری, کہاں سے تشریف لائیں؟ لیاری. فرمان امیر اہل سنت, جیو ایسے کہ زمان آپ کی مثال دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو ایسے زمانہ آپ کی مثال دے. ٹھیک ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں, لیکن یاد رہنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں. جس نے اچھا کیا وہ یاد وہ بھی رہتا ہے, اور جس نے خراب کیا, بعض جگہ کوئی اچھی بات ہے تو مثالیں آ رہی ہوتی ہیں یار وہ کیسا اس نے ساتھ دیا تھا, یعنی کہ کیسی اس کی کردار ہے. تو یہ کہ کردار بنانے میں ٹائم لگتا ہے, کردار بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ تعالی مثالیں دی جائیں گی, لیکن جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور کوئی بات؟ حسیب الرحمن اتاری. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار لگتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوائی جو ہے وہ مریض کو کڑوی لگتی ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیٹ ہو جائے گا. بھائی یہ کڑوی کھاؤ گے تو سیٹ ہو جائے گا. بعد دفعہ بعض لوگوں کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں, اس وقت کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ لینا ضروری ہے. اگر یہ لیں گے تو اس کا اینڈ کیا نکلے گا؟ اچھا نکلے گا. ماشاءاللہ, زبردست, بہت اچھی بات بتائی. جی میرے بھائی. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے. جی. ابو کا نام؟ ابو کا نام؟ ابو کا نام عبدالرزاق ہے. دادا کا نام؟ دادا کا نام عبدالقادر ہے. پر دادا کا نام معلوم کرنا آج گھر جا کے. چلو. ہر کام کہنے سے نہیں ہوتا, محنت کرنے سے ہوتا ہے. ہر کام کہنے سے نہیں ہوتا, محنت کرنے سے ہوتا ہے. کہنے سے بھی ہوتا ہے, کچھ کام کہنے سے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کام کسی کو بار بار کہے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کر دو, یہ کام کر دو, تو بعض دفعہ نہیں ہوتا, تو آپ خود کر لیں, وہ کام خود کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کسی کو کہ بھائی یہ بالٹی اٹھا کے وہاں رکھ دیں, تو بعض دفعہ پڑی رہتی ہے, تو آپ خود اٹھا لیں. بعض دفعہ دوسرے سے کہنے سے بہتر ہے کہ بندہ وہ کام خود کر لے. محمد عدنان اتاری. کسی نے کیا خوب خواہش کا اظہار کیا ہے, آخری خواہش مدینہ رہائش. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آخری خواہش, ہاں, آخری سانس ہو تو مدینے میں ہو اور جنت البقیع میں. وہ کہتے ہیں بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ جاری ہو, بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ جاری ہو, آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری خواہش مدینہ رہائش. بعد اس کے مرنے ہر زباں پہ جاری ہو, بعد اس کے مرنے ہر زباں پہ جاری ہو, آدمی وہ اچھا اچھا آدمی وہ جیسا سا مر گیا مدینے میں, آدمی وہ اچھا
اچھا اچھا جو مر گیا مدینے میں. اللہ پاک شروع بھی اچھا رکھے, بیچ کا بھی اچھا رکھے, اینڈ بھی اچھا رکھے. اینڈ اچھا ہو جائے نا اینڈ بھائی جیسا بھی تھا مدینے میں چلا گیا. وہ تو جاتے ہیں کوئی 15 دن کے لیے جا رہا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے یار. کتنے دن کے لیے آ رہا ہو؟ 15 دن کے لیے, 10 دن کے لیے آ رہا ہو, کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک مہینے کے لیے جا رہا ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. جو ہمیشہ کے لیے چلا گیا بھائی مدینے میں ہی ہے, یہ مدینے میں ہی ہے, تو پھر اس کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے یار. یہ صحابہ اکرام کے مزارات, یہ ازواج مطہرات کے مزارات, صحابیات کے مزارات, او ہو, ایک چھوٹی سی ایک قبر 2 گز تبھی مل جائے تو برکت ہی برکت ہے, برکت ہی برکت ہے. کیا بات ہے, ایک شخص تھا, اس کے وہ بارش کا پانی وغیرہ آ گیا تو قبر کھل گئی, تو دیکھا کہ ان کے گھر والوں نے کہ ایسے 2 شاخ آ رہی ہیں اور یہاں پر ناک کے پاس 2 پھول ہیں. تو کہا یہ تو بہت نیک تھا, تو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے کے چلے کہ اس جگہ تدفین ہوگی. جیسے تھوڑی دور چلے تو یہ 2 جو شاخیں تھیں یہ 2 کالے سانپ میں تبدیل ہو گئی. تو پھر ادھر قریب لے کر آئے تو پھر وہ پھول بن گئی, پھر لے کے چلے تو پھر وہ کالے سانپ بن گئے. تو کسی نے کہا کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے, یہاں قریب میں کوئی اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جس کی برکتیں اس کو مل رہی ہیں. تو وہاں پر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, تو بس ہم نہ آئے ہماری خبر آئے. میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بند, میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بند, سیدھی سڑک کے شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اللہ ماشاءاللہ, یہ پورا ایک ٹاپک ہے, اگر بندہ اس پہ بات کرے تو بات کرتا ہی چلے جائے. ہمیں اپنے پروگرام میں اور بھی سیگمنٹ شامل کرنے ہیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. سوال یہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بتانا ہے کون سی ہے, لیکن صحیح ادائیگی کے ساتھ. دی آیت الکرسی. اچھا, لوگ یہی بول رہے ہوتے ہیں آیت الکرسی. ٹھیک ہے, اس کے صحیح جو ادائیگی ہے وہ ہے آیت الکرسی. کیا بولیں گے؟ 3 مرتبہ دہرائیں. نمبر 1 نمبر 2 ایک اور بار آیت الکرسی. اب بولیں دوبارہ آیت الکرسی. سبحان اللہ, شاباشی دیں, شاباش دے دیں, شاباش, ماشاءاللہ, شاباش شاباش شاباش, زبردست. جی, اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیے. آسان سوال, اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ, جواب شاباش شاباش شاباش. اچھا, شاباشی کھل کے دیں, شاباشی کھل کے دیں, اس میں کچھ جا تو نہیں رہے نا, لیکن اگر کسی کو شاباشی دے دیں گے نا اس سے دل بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دل بڑا ہو جاتا ہے. شاباش دینے میں تو کچھ نہیں یاد ہے نا, آپ ایک چھوٹے سے بچے کو شاباش دے دیں, چھوٹے, یہ ہے حوصلہ افزائی. کیا ہے حوصلہ؟ گفٹ مل جاتا ہے تو اس سے بھی خوش آتا ہے. چلے گفٹ نہیں ہے, یہی گفٹ بنا لیتے ہیں, شاباش. ٹھیک ہے, جس نے اچھا جواب دے گا بہت اچھے انداز سے تو اس کو ہم دیں گے بڑی والی شاباش. ٹھیک ہے جی. حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ نہر فرمائے تھے اپنے ہاتھ مبارک سے؟ ابھی بقرہ عید گزری ہے, اس میں یہ تذکرہ وغیرہ بھی ہوا. جی, آپشن دے دیتا ہوں میں اس میں, 60 63 66. چلیں, کون بتائے گا ان کو؟ نام نام مدثر اتاری. 63 اونٹ. 63 اونٹ نہر فرمائے. بڑی والی شاباشی, شاباش شاباش شاباش, ماشاءاللہ, آپ کو بڑی والی شاباشی دی گئی. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو نہر فرما رہے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ اونٹوں کو باندھنا ہوتا ہے, اونٹوں کو باندھنا ہوتا ہے کہ بھاگ نہیں جائیں, دوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان اونٹوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرما رہے ہیں
تو اونٹ آگے بڑھ رہے تھے، پہلے ہمیں، پہلے ہمیں. تو لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو نہر فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. طرز میں ہو جائے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو نہر فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. زبردست. اب ایک ہے تلفظ والا سوال، تلفظ والا. ادائیگی آپ نے اچھے انداز سے رکھنی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی کا نام بتانا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. جی کون بتائے گا؟ جی ان کو دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیدہ فاطمہ زہرا. فاطمہ الزہرا. پیچھے والے کو دیں بھائی. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پینا ہے. زبردست. آ گیا. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جی آپ بھی بیٹھیں. اور ان کو دیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ فاطمہ عنہ. الزہرا. فاطمہ الزہرا. اچھا یہی چل رہا ہے، یہ نام مبارک جب بھی لیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ اس طرح لیتے ہیں فاطمہ، فاطمہ. یاد رکھیں صحیح تلفظ ہے، طا کے نیچے زیر ہے. فاطمہ کیا کہیں گے؟ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا آپ کے گھر میں کوئی بچی ہے یا کسی کا نام فاطمہ ہے تو آپ نے فاطمہ ہی کہنا ہے. بچے بھی یوں بول رہے ہوتے ہیں فاطمہ فاطمہ باجی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاطمہ. کیا کہہ کے پکارنا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ ادھر آ جائیے، فاطمہ ادھر آ جائیے. اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آسان ہے، بالکل آسان، بالکل آسان. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ. جی اور کوئی؟ پیچھے والے بھائی کو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. اور یہاں سے کوئی؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت بی بی آمنہ، تو ادھر بھی میم کے نیچے دے رہے. حضرت بی بی آمینہ، حضرت بی بی، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی آمینہ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی آمینہ. نیچے زیر ہے، تو کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. تو آپ ایک مرتبہ کہیں حضرت بی بی، حضرت بی بی فاطمہ. ٹھیک ہے، تو کے نیچے زیر، میم کے نیچے زیر. اور یہ ادائیگی ذرا درست کریں تاکہ صحیح. جیسے بعض لوگوں کا نام ہے، ادھر بھی ایک بھائی بیٹھے ہوئے مدثر. کیا نام ہے؟ تو اسے تھوڑا جماؤ آئے گا، مدثر. ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے مدثر. نعرہ لگاتے ہیں مدثر کی آمد. اب میں آپ لوگوں سے ایک اور کر لیتا ہوں. اب میں آپ سے کرنا ہوں آخر میں، ہاں یہ ہے سوال ہے، سوال ہے. اب یہ آخر میں ہے، آپ بتائیے بھائی. چلو کیا ہے؟ سوال، سوال، سوال. سوال. ایسے جلدی 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 جلدی. سوال. سوال. یہ تو نیا آ گیا. وصال. سوال. جی سوال. 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 سوالات. بھائی سوالات کہاں سے آ گئے؟ سوال. سوال. سوال ہے، سوال ہے، سوال. سوال ہے، برابر ہے. سوال، سوال. سوال. اچھا جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سوال اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سوال. صحیح ہے سوال، صحیح ہے سوال. اگر میں نے بھی سوال سوال بولا ہے تو میری بھی غلطی ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ سوال. تو اب یہ سیگمنٹ تھا ہمارا سوال جواب. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب ہم پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب کریں گے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار ہوگا، ہمارے ساتھ ہیں دو ٹیمیں اور دونوں ٹیموں میں جو ہیں ہمارے دو ناطخہ ہیں مدنی چینل کے. ایک طرف ہے ہمارے عبد الحسیب بھائی اور یہ ہے ان کی ٹیم.
اور ایک طرف ہے ہمارے عدنان مدنی، یہ ہے ان کی ٹیم. کون سی ٹیم جیتے گی؟ عدنان مدنی بھائی کی یا پھر عبدالحسیب بھائی کی؟ ادھر سے زیادہ آواز آ رہی ہے. عدنان مدنی آواز کم ہے، صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے ہیں. چلیں جی، ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا. طریقہ کار یہ ہوگا، ایک شعر ہم پڑھیں گے، اس شعر میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا اور پھر وہ لفظ دیا جائے گا عبدالحسیب بھائی کو. پھر عبدالحسیب بھائی ایک شعر پڑھیں گے، اس میں یہ لفظ آتا ہو، پھر اسی میں سے کسی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. آپ نے ایسے شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس کے اندر آتا ہو، اور دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں. شعر پڑھنے لگے ہیں. نعمت بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نعمتیں. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے. دانا دانا میرے حضور کا ہے. آپ کو لفظ دیا رہا ہے حضور. حضور آپ کے جود و سخاوت و کرم میری امید بڑھاتے ہیں. میں بھی آپ کو لفظ دیا رہا ہے امید. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے. زبردست زبردست زبردست. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے کرم. میرے کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا ماشاء اللہ. لفظ دیا جا رہا ہے عبدالحسیب بھائی جھومتا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے انشاء اللہ. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار
اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا. آپ کو 2 لفظ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو 2 لفظ دیا رہے ہیں. ایسا شعر سمجھ میں لفظ اللہ آتا ہو اور نبی آتا ہو. ٹائٹل بھی پڑھ سکتے ہیں, چلیں, بہت پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں, پڑھا جاتا ہے. 5 اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا, ہر دم وگدا تیرا. ایک خطرہ بخش مینوں, ایک خطرہ بخش مینوں, کم بن جاوے میرا. اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام. ایسا شعر سنا اس میں لفظ آتا ہوں نام. سرکار یہ تمہارا, سرکار یہ نام تمہارا, سب ناموں سے ہے پیارا. میرا نام کرے گا روشن, میرا نام کرے گا روشن, تو جگ میں نام تمہارا, سرکار یہ نام تمہارا. آپ کو لفظ دیا رہا ہے پیارا. 5 4 1 وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد. مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. جانو دل پیارا مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا, اور یہ مقابلہ جیت دیا ہے ہمارے عدنان مدنی بھائی کی ٹیم نے, اور دوسری پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن آئی ہے عبد الحسیب بھائی کی ٹیم کی. ماشاءاللہ. اب میں ایسا لفظ دے رہا ہوں کہ دونوں مل کے پڑھیں, جس میں لفظ آتا ہو واہ کیا بات ہے. جملہ ہے واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, سب جنتیں گئے سارے مدینہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی. جی آپ نے پروگرام دیکھا جس کا نام ہے واہ کیا. ذکر خدا بھی ہے, ذکر نبی ہے, پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے. شکر خدا اپنی بات بنی ہے. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.